الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 16 حصہ 2 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 16 حصہ 2 کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلے اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے پچھلے اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، سبق نمبر 16 میں تفہیم و ترقیق کا بیان ہے۔ سبق نمبر 16 کا حصہ اول، اس میں ہم نے الف کو پر اور باریک پڑھنے کی جو صورتیں ہیں ان کو ہم نے پڑھا تھا، اور لام کو پر اور باریک پڑھنے کی جو صورتیں تھیں ان کو ہم نے اس میں پڑھا اور پہچان کرنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں ہم را کو پر اور باریک پڑھنے کی صورتیں جو ہیں ان کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، را کو پر پڑھنے کی جو اس مدنی قاعدے میں صورتیں لکھی ہوئی ہیں وہ 7 ہیں۔ نمبر 1، را پر زبر یا پیش ہو۔ نمبر 2، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں۔ را پر کھڑا زبر ہو۔ پہلے ہم ان تینوں صورتوں کو ہم سیکھ لیتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجل، اب اس کلمے میں را پر ہے اور لام باریک تنوین۔ یہاں را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر کھڑا زبر آ گیا ہے، اور را کو پر پڑھنے کی جو 7 صورتیں ہیں ان میں نمبر 1 پر یہی تھا کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ اب یہاں را پر زبر آگے ہے اس لیے اس را کو ہم پر پڑھیں گے۔ علم تارا، اس کلمے میں لام باریک ہے، میم ساکن میں اظہار شفوی ہو رہا ہے اور را پر ہے۔ میم ساکن میں اظہار شفوی اس لیے ہو رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا آ گیا ہے۔ لام اس لیے باریک ہے کہ اللہ پاک کے لام کے علاوہ باقی تمام لام ہم باریک پڑھیں گے۔
را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے. رزقو را پر قاف پر واو مدہ. یہاں را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر پیش آ گیا ہے. قاف اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے. آگے جو الف ہے یہ زائد الف ہے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. اکثارو را پر، یہ را بھی اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر پیش آ گیا ہے. اجرن جیم ساکن میں کلکلا را پر تنوین. یہاں جیم ساکن میں کلکلا اس لیے ہو رہا ہے کہ جیم حروف کلکلا میں سے ہے، اور جب حروف کلکلا ساکن ہوں تو ان میں کلکلا خوب ظاہر کریں گے. اب یاد رکھیں جیم ساکن ہے اس لیے اس کو ادا کرتے وقت کلکلا خوب ظاہر کریں گے. اجرن، اور را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر دو زبر کی تنوین آ گئی ہے. اجرن، اس میں بھی وہی کلمے وہی قواعد لا کر ہیں جو ہم نے اجرن میں پڑھے تھے، یعنی جیم ساکن میں کلکلا را پر اور تنوین. ابراہیم، با ساکن میں کلکلا را پر کھڑا زبر یا مدہ. اب یہاں با ساکن میں کلکلا اس لیے ہو رہا ہے کہ با حروف کلکلا میں سے ہے. را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے. یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. عرشن، عرشن، عرشن میں ناظرین دیکھیں را پر ہے، جو را ساکن سے پہلے حرف پر زبر آ گیا ہے. اب یاد دیکھیں را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو پھر بھی ہم را کو پر پڑھیں گے. اب یہاں دیکھیں عرشن پہ را ساکن سے پہلے کیا آ گیا ہے؟ زبر آ گیا ہے، اس لیے یہ را پر ہو رہا ہے. ام صبرنا، اس کلمے میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے میم ساکن میں اظہار شفوی، صاد پر، را پر، الف مدہ. یہاں میم ساکن میں اظہار شفوی اس لیے ہو رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ صاد آ گیا ہے. را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر را ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے. الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے. ترجعون، را پر واو مدہ. یہاں بھی دیکھیں را اس لیے پر ہے کہ را ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے. واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے. یرزقون، را پر قاف پر واو مدہ. یہاں بھی دیکھیں را ساکن سے پہلے حرف پر پیش آ گیا ہے، اس لیے یہ را پر پڑھا جا رہا ہے. قاف اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے. آگے ارجع، اب یہ را بھی پر پڑھا جا رہا ہے. یہ را پر کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کہ را ساکن سے پہلے عارضی زیر آ گیا ہے. اب عارضی زیر کیا ہے؟ تو ناظرین یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی. جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے. اور یہاں دیکھیے ہم نے پڑھا تھا را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو پھر ہم را کو پر پڑھیں گے. اب ارجع اس کلمے میں را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ عارضی زیر آ گیا ہے، اس لیے را پر پڑھا جا رہا ہے. ارجعوا، اب یہاں بھی را پر ہے واو مدہ. یہ را بھی اس لیے پر ہو رہا ہے کہ را ساکن سے پہلے عارضی زیر آ گیا ہے. واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے. ارجعی، یہ را بھی اس لیے پر ہے کہ را ساکن سے پہلے عارضی زیر آ گیا ہے. یا مدہ اس لیے ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. ارکعوا، را پر واو مدہ. یہ را بھی اس لیے پر ہے کہ را ساکن سے پہلے عارضی زیر آ گیا ہے.
واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے۔ آگے را کو پر پڑھنے کی جو صورت لکھی ہوئی ہے وہ ہے را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو۔ تو آگے جو کلمے ہم پڑھیں گے اس میں را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ رب ارحمہما، اس کے ہم ہجے بھی کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کلمے تھوڑے مشکل ہیں۔ را با زبر رب، اب ہم اس کو را با زبر رب اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ با مشدد ہے اور با حروف کلکلہ میں سے بھی ہے، تو جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو ان کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کو اس طرح پڑھیں گے را با زبر رب، با را زیر بیر، رب بیر، حا میم زبر ہم، رب بیر ہم، ہا پیش ہو، رب بیر ہم ہو، میم الف زبر ما، رب بیر ہم ہو ما۔ اب اس کلمے میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے را پر با مشدد میں کلکلہ جماؤ کے ساتھ، را پر میم ساکن میں اظہار شفوی بلا گنہ الف مدہ، یہاں الف باریک ہوگا کیونکہ الف سے پہلے باریک حرف آ رہا ہے۔ را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے، با مشدد میں کلکلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ با حروف کلکلہ میں سے ہے، جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو ان کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے پھر کلکلہ کریں گے۔ اب یہ را ساکن پر اس لیے ہو رہا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر جو ہے یہ دوسرے کلمے میں آ گیا ہے۔ ربی یہ الگ کلمہ ہے اور ارحمہما یہ الگ کلمہ ہے۔ تو را ساکن اس لیے پر ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں آ گیا ہے۔ میم ساکن میں اظہار شفوی اس لیے ہو رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ ہا آ گیا ہے۔ الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ را با زبر رب، با را زیر بیر، رب بیر، جیم زیر جی، رب بیر جی، عین واو پیش عو، رب بیر جی عو، نون زیر نی، رب بیر جی عونی، را پر بام شدد میں کلکلہ جماؤ کے ساتھ، را پر واو مدہ، یہاں بھی را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے، با مشدد میں کلکلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ با حروف کلکلہ میں سے ہے اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو ان کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ را ساکن پر اس لیے ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں آ گیا ہے، اور را کو پر پڑھنے کی جو چھٹی صورت ہے وہ یہی ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور یاد رکھیں را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں آ گیا ہے اس لیے یہ را پر پڑھا جا رہا ہے۔ واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے۔ حمزہ زیر ای، نون را زیر نیر، انیر، تا با زبر تب، انیر تب، تا میم پیش تم، انیر تب تم، را پر با ساکن میں کلکلہ۔ یہ را ساکن بھی اس لیے پر ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں آ گیا ہے، با ساکن میں کلکلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ با حروف کلکلہ میں سے ہے اور جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر کریں گے۔ آگے حمزہ زبر آ، میم را زیر میر، آمیر، تا الف زبر تا، آمیر تا، با واو پیش بو، آمیر تابو، را پر الف مدہ، یہاں الف باریک ہوگا اور واو مدہ۔ یہاں را ساکن اس لیے پر ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں آ گیا ہے،
الف مدہ اس لیے باریک ہے کہ الف سے پہلے باریک حرف آ گیا ہے، واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے۔ یہاں را ساکن سے پہلے جو زیر دوسرے کلمے میں آ رہا تھا اس کے قاعدے یہاں پر ختم ہوئے۔ آگے جو را کو پر پڑھنے کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو ان سب صورتوں میں ہم را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیں نیچے نوٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے میر سودن۔ اب یاد دیکھیں کل فرقن، اس میں لام باریک ہے، را پر، قاف پر، تنوین۔ یہاں بھی دیکھیں را ساکن جو ہے وہ پر اس لیے ہو رہا ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف اسی کلمے میں آ گیا ہے۔ فرقاتن، را پر، قاف پر، تنوین۔ یہاں یہ را ساکن اس لیے پر ہو رہا ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آ گیا ہے اور دو زیر کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ میر سودن، را پر، صاد پر، الف مدہ، یہاں الف پر ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے پر حرف آ گیا ہے، اور تنوین۔ یہاں دیکھیں را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد آ گیا ہے، اس لیے یہ را جو ہے یہ پر پڑھا جا رہا ہے۔ فی قرطاسن، یا مدہ، قاف پر، را پر، طا پر، الف مدہ، یہاں بھی الف پر ہوگا اور تنوین۔ یہاں یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے، را اس لیے پر ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے تو آ گیا ہے۔ قاف اور طا یہ دونوں اس لیے پر ہیں کہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ اب آگے را کو باریک پڑھنے کی صورتیں ہیں، تو را کو باریک پڑھنے کی یہاں پر 3 صورتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو، تو ان سب صورتوں میں را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ والنہاری، نون ساکن میں غنہ نون مشدد میں غنہ، الف مدہ، را باریک۔ یہاں نون مشدد میں غنہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یہاں الف باریک اس لیے ہے کہ الف سے پہلے باریک حرف آ گیا ہے، اور الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ را اس لیے باریک ہے کہ را کے نیچے زیر آ گیا ہے۔ رجال، را باریک، الف مدہ، یہاں بھی الف باریک ہوگا، لام باریک، تنوین۔ یہاں را کے نیچے زیر آ گیا ہے اس لیے یہ را باریک پڑھا جا رہا ہے۔ الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ لام اس لیے باریک ہے کہ ہم نے رولز میں پڑھا تھا کہ اللہ پاک کے لام کے علاوہ باقی تمام لام جو ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے۔ امرن، میم ساکن میں اظہار شفوی، را باریک، تنوین۔ یہ بھی دیکھیں را باریک اس لیے ہے کہ را کے نیچے 2 زیر کی تنوین آ گئی ہے۔ فاصبر، صاد پر، را باریک۔ یہاں جو فا کے آگے الف ہے یہ زائد الف ہے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ فا کو صاد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ فاصبر، صاد پر، را باریک۔ یہاں دیکھیں یہ صاد اس لیے پر ہے کہ یہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، را اس لیے باریک ہے کہ را کے نیچے زیر آ گیا ہے۔ قم فانذر، قاف پر، میم ساکن میں اظہار شفوی، نون ساکن میں اخفا، را باریک۔ یہاں دیکھیں میم قاف اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، میم ساکن میں اظہار شفوی اس لیے ہو رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ فا آ گیا ہے۔
نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے لال آ گیا ہے. را اس لیے باریک ہے کہ را کے نیچے را ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. خیرن خواپر یالین راپر تنوین. اب یہاں خوا اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. یا لین اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے. اور را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے. اب اس کو وقف میں جب پڑھیں گے تو پھر را باریک ہوگا. خیر. اب یہاں خیر جو ہے یہ وقف کا قاعدہ ہے، تو وقف میں ہم یہاں را کو باریک پڑھیں گے. خیر. اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے خواپر مد لین عارض. مد لین عارض کے جو قاعدے ہیں، مد لین عارض مد عارض، اس کے قاعدے ہم لیسن نمبر 17 میں پڑھیں گے. اب وقف میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہیں خواپر مد لین عارض را باریک وقف تام. وقف کے قاعدے ہم سبق نمبر 21 میں پڑھیں گے. یہاں صرف را کو باریک پڑھنے کی جو صورتیں ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں، اور وقف میں یہاں را باریک اس لیے ہو رہا ہے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ آ گیا ہے. آگے ناظیرن یا مدہ را پر تنوین. یہاں وصل میں یا مدہ ہو رہا ہے اور را پر پڑھا جا رہا ہے، اور وقف میں یہاں ہوگا نظیر. وقف میں جو قاعدے ہیں وہ ہے مد عارض را باریک وقف تام. یہاں مد عارض اس لیے ہے کہ یا مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا ہے، اور یہ ہم انشاءاللہ آگے والے سبق میں پڑھیں گے. اور را یہاں باریک اس لیے ہے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ آ گیا ہے. صدق اللہ العظیم. یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے. سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.